پچھلی صدی جو گزری ہے یعنی 20ویں صدی، اس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ اس میں 3 بڑے ذہنی جن پیدا ہوئے، مینٹل جائنٹس پیدا ہوئے۔ ایک جارج برنارڈ شاہ جو کہ ایک بہت بڑے ڈرامہ رائٹر تھے، دوسرے پروفیسر ٹائنبی جو کہ ایک بہت بڑا مورخ اور تاریخ دان تھے، اور تیسرا برٹرنڈ رسل، جس کے متعلق کچھ کہنا کہ وہ فلاں ایک فیلڈ کا ماہر شخص تھا، یہ بہت مشکل ہے۔ بہرحال وہ ایک بہت بڑا فلسفی، ریاضی دان، تاریخ دان، منطقی، ماہر تعلیم اور نفسیات دان اور بہت کچھ تھا۔ آپ اسی سے اندازہ لگائیے کہ اس کی سب سے مشہور اور سب سے یعنی اہم کتاب جو سمجھی جاتی ہیں ان میں سے جو اگر چند ایک نکالی جائیں تو ان میں سے ایک اہم ترین جو ہے، جو آج بھی بہت زیادہ پڑھی جاتی ہے، ہسٹری آف ویسٹرن فلسفی۔ یہ تمام مغربی فلسفے کی تاریخ ہے اور انتہائی ارکریز اور دماغ سوز کام ہے۔ اسی برٹرنڈ رسل نے پرنسپیا میتھمیٹیکا جیسی کتاب لکھی جس میں اس نے سارا ریاضی اخذ کیا منطق کے اصولوں سے، اور دنیا میں پہلی دفعہ یہ ثابت کیا کہ ریاضی دراصل منطق کی ایکسٹینشن ہے۔ پائے ہی لیکن آپ دیکھیے کہ اسی برٹرنڈ رسل کو جو نوبل پرائز ملا وہ ادب میں، لٹریچر میں ملا، اور وہ افسانہ جو اس نے افسانے لکھے، شارٹ سٹوریز، ان پر دیا گیا۔ تو یہ تو مختصراً برٹرنڈ رسل کا تعارف ہے۔ یہ خوشی کی بات ہے کہ اسی برٹرنڈ رسل نے ریاضی پر لکھا ہے، اور ہم جو لوگ ریاضی سے تعلق رکھتے ہیں ہمیں ضرور اس کو پتہ ہونا چاہیے۔ برٹرنڈ رسل کی ایک کتاب ہے جس کا نام ہے مسٹیسزم اینڈ لاجک۔ یہ مضامین پر مشتمل ہے۔ اس کا چوتھا مضمون جو ہے اس کا عنوان ہے دا اسٹڈی آف میتھمیٹکس۔ اس کے اندر ایک پیراگراف ہے جو کہ بہت زیادہ ریاضی سے وابستہ بھی ہے، اور ریاضی کی خوبصورتی کا اس سے زیادہ خوبصورت اظہار اور اقرار کم از کم میرے عاجزانہ علم میں نہیں ہے کہ کہیں اور بھی کیا گیا ہو۔ اس پیراگراف کو ظاہر ہے انگریزی کی زبان میں اعلیٰ ترین معیار سمجھا جاتا ہے برٹرنڈ رسل کی انگریزی کو، تو اس کی زبان میں جب بات کی جائے تو وہ مشکل ہوتی ہے۔ میں اس کو پہلے آسان اردو میں اس پیراگراف کے جو معنی ہیں انہیں بیان کر دیتا ہوں، اور اس کے بعد اس پیراگراف کو میں رواں پڑھ دوں گا، اور آخر میں یہ جو پیراگراف ہے اس کا ٹیکسٹ منوان اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں کاپی کر دیا جائے گا۔ سب سے پہلے اس کے معنی۔ رسل اس پیراگراف میں یہ کہتا ہے کہ ریاضی صرف ٹروتھ نہیں بیان کرتا بلکہ یہ بیوٹی بھی بیان رکھتا ہے، یعنی یہ سچ بھی بیان کرتا ہے اور خوبصورت بھی ہے، حسین و جمیل ہے۔ لیکن اس کے جمال میں، اس کی بیوٹی میں، بیوٹی تو اور چیزوں میں بھی پائی جاتی ہے، جیسے شاعری میں ہے، موسیقی میں ہے، رقص میں ہے، تصویر بنانے میں ہے، اور بہت ساری چیزوں میں ہے۔ تو رسل یہ کہتا ہے کہ جو باقی چیزیں ہیں وہ انسانی فطرت میں مختلف جو کمزوریاں ہیں ان کا فائدہ اٹھا کر ہم سے داد وصول کرتی ہیں اور ہمیں اپنی طرف کھینچتی ہیں۔ مثلاً انسانوں کے اندر دوسرے اپنے صنف مخالف کی طرف ایک رجحان پایا جاتا ہے جو کہ اس کی کمزوریوں میں سے ہے۔ اس کمزوری کا فائدہ اٹھا کر بہت ساری شاعری ہم سے داد وصول کرتی ہے، خوبصورت نظر آتی ہے، مصوری ایسے کرتی ہے، موسیقی ایسے کرتی ہے۔ ہماری فطرت میں ہے ہم رنگ کی طرف بہت جلدی جاتے ہیں، باقی چیزیں ایسی بہت ساری بشری کمزوریاں جنہیں کہا جاتا ہے۔ لیکن رسل کہتا ہے کہ ریاضی ایسے نہیں ہے، ریاضی ہماری کسی بھی کمزوری کا فائدہ نہیں اٹھاتی۔ ضرورت اس چیز کی ہے کہ ریاضی تو ایک شے ہے، لیکن جس ذہنی عمل سے یہ ظاہر ہوتی ہے، جس ذہنی عمل سے ہم ریاضی کو دریافت کرتے ہیں، رسل کے نزدیک وہ سب سے قیمتی چیز ہے وہ عمل۔ اس عمل کو، اس ذہنی عمل کو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے دماغ کے سامنے بار بار لے کر آئیں اور اسے باقی زندگی کے جتنے میدان ہیں ان میں اس ذہنی عمل کو اپلائی کریں۔ رسل اس ذہنی عمل کی خاصیت بتاتا ہے
کہ اس میں نتیجہ دلیل کے بعد نکالا جاتا ہے. یہ نہیں ہے کہ جیسے پولیٹکس میں مثلاً ہوتا ہے کہ ہم پہلے اپنا نتیجہ نکال رکھتے ہیں اور اس کے بعد دلیلیں لے کر آتے ہیں کہ جی اب جس کو میں فیور کرتا ہوں یا میرے پیرنٹس فیور کرتے تھے بس وہی سچ ہے. تو یہ ایسی چیز نہیں ہے. ریاضی میں نتیجہ جو ہے وہ دلیل کے بعد اخذ ہوتا ہے اور اس کے اوپر ذاتی پسند ناپسند جو ہے وہ اثر انداز نہیں ہو سکتی، ذاتی نظریات اثر انداز نہیں ہو سکتے. تو رسل کہتا ہے کہ حقیقی دنیا تو ہمیشہ سمجھوتے کرتی رہتی ہے. جو باہر کی دنیا ہے وہ آئیڈیل میں اور پاسبل کے درمیان خواہش اور امکان کے مابین ایک لمبا سمجھوتا ہے. لیکن ریاضی ایک ایسی دنیا ہے جہاں پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جاتا اور آپ کی سوچ بغیر کسی رکاوٹ اور بغیر کسی حد کے پرواز کر سکتی ہے کھلے آسمانوں میں. کوئی حد نہیں ہے اس کے اوپر. یہ دراصل رسل اشارہ کر رہا ہے پچھلی صدی میں ریاضی میں جو جنرلائزیشن کا ایک عظیم الشان انقلاب برپا ہوا، اور ظاہر ہے جب جنرلائزیشن تھی تو ساتھ ہی ایبسٹریکشن بھی ہے، تو اس کی طرف اس کا اشارہ ہے. کیونکہ بہت سارا ریاضی ایسا جنرلائزیشن کے نتیجے میں سامنے آتا ہے جو فوری طور پر اپلیکیبل نہیں ہوتا. اس کی اپلیکیشن جو ہے وہ ممکن ہے آج سے 500 سال بعد یا 1000 سال بعد جا کے معلوم ہو، لیکن وہ کیا جاتا ہے. ریاضی جو ہے جسے کہتے ہیں میتھمیٹکس فار دا سیک آف میتھمیٹکس کیا جا رہا ہے. تو رسل آخر میں یہ کہتا ہے کہ ریاضی نے ایک ایسی کائنات بنا دی ہے، ایک ایسی دنیا بسا رکھی ہے جہاں انسان دنیا کے تکلیف دہ حقائق سے فرار اختیار کر کے پناہ حاصل کر سکتا ہے. یہ ایک ایسی مترتب اور خوبصورت کائنات ہے. اب اس پیراگراف کو میں پڑھ دیتا ہوں رواں، اور پھر اس کی ٹیکسٹ کاپی کر دیں گے. میتھمیٹکس rightly viewed possesses not only truth but supreme beauty, a beauty cold and austere like that of sculpture, without appeal to any part of our weaker nature, without the generous trappings of painting or music, yet sublimely pure and capable of a stern perfection such as only the greatest art can show. The true spirit of delight, the exaltation, the sense of being more than man, which is the touchstone of the highest excellence, is to be found in mathematics as surely as in poetry. What is best in mathematics deserves not merely to be learnt as a task, but to be assimilated as part of daily thought and brought again and again before the mind with ever renewed encouragement. Real life is to most men a long second best, a perpetual compromise between the ideal and the possible. But the world of pure reason knows no compromise, no practical limitations, no barrier to the creative activity embodying in splendid edifices the passionate aspirations after the perfect from which all great work springs. Remote from human passions, remote even from the pitiful facts of nature, the generations have gradually created an ordered cosmos where pure thought can dwell as in its natural home, and where one, at least of our nobler impulses, can escape from the dreary exile of the actual world. شکریہ.